وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ہماری گفتگو صحیح دین کے پہچان اور دین حق کی جو معیار ہے اس کے حوالے سے چل رہی ہے. کل گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ صحیح دین کی پہچان کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں یا جس دین کو ہم فالو کرتے ہیں اور جو عقائد ہم رکھتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. جب تک اس بنیاد کے بارے میں علم حاصل نہ ہو جائے اور وہ جو عقائد جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ حق پر مبنی نہ ہو تو وہ کیا ہے قابل اعتقاد نہیں ہے، وہ عقیدہ کیا ہے ہم اور آپ کو نجات نہیں دلا سکتا. لہٰذا صحیح دین کی پہچان ضروری ہے. اب صحیح دین کے مقابلے میں جو قرآن مجید نے جن عقائد سے روکا ہے یا جس طریقے سے روکا ہے اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک دین ہے جو عقل کے مطابق ہو، جو دلیل پر قائم ہو، جس پر کیا ہے عقلاء کا اتفاق ہو، تو وہ دین کیا ہے دین حق ہے. جس پر دلیل عقلی اور دلیل نقلی جو علمی ہو وہ دین حق ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے اندھی تقلید ہے، جہاں آباء و اجداد کے دین کو دین سمجھ کر حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں. تو آج کے درس میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے چند آیات کو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 170. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جو دلیل جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا ہم کیا ہے اللہ کے جو نازل کردہ احکامات ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے. پھر فرمایا خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو. ان کے آباء و اجداد کیوں کیا ہے ایسے عقائد رکھتے تھے، کیوں مثلا بت پرستی کرتے تھے، کیوں خرافات پر عمل کرتے تھے، خرافات کو مانتے تھے، اس پر کوئی اور دلیل نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اسی دین پر قائم تھے، لہٰذا ہم بھی کیا ہے اسی دین پر قائم رہتے ہیں. یہ ان کی دلیل ہے. دوسری جو آیت ہے اس میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اس آیت کریمہ میں بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 104 اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو دستور اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول اس کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف الی الرسول اور رسول کی طرف آؤ، رسول نے جس دستور کو لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کی طرف آؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو کیا ہے بس اپنے باپ دادا جس کیا ہے دستور پر تھے وہی دستور ہمارے لیے کافی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے جی، نہ وہ کوئی علمی دلیل رکھتے تھے نہ کیا ہے ہدایت پر تھے. ہدایت پر ہونا مراد یہ ہے کہ مثلا علمی دلیل نہ ہو لیکن کم سے کم اللہ کی طرف سے ایک آیت ہو تو وہاں پر تعبداً ہی کیوں نہ ہو، مثلا قرآن مجید میں یہ ذکر ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، فلان نبی نے مثلا یہ فرمایا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس طرح کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. تیسری آیت میں فرمایا جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے جب توحید کی طرف دعوت دی لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ قالوا اجئتنا لتلفتنا
علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ کہا کہ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ فرعونیوں کا جواب یہ ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، میں کیا ہے رب العالمین کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم تو کیا ہے تم لوگ اس لیے آئے ہو کہ ہمیں کیا ہے اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھیر دیں، اور کہا کہ اور ملک میں تم دونوں کی بالادستی قائم ہو جائے، تم لوگ خود حکومت قائم کرنا چاہتے ہو اس لیے آئے ہو، اور ہم تو تم دونوں کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دلیل کے سامنے حد درمی سے کام لیتے ہوئے اپنے آبا و اجداد جس دین پر چل رہے تھے اسی کو ہی دلیل بنا کر پیش کیا۔ چوتھی آیت میں فرمایا جو عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کی دلیل کو انہوں نے یہ بیان کیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ کہا کہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا ہے، یعنی انہیں بتوں کو یہ لوگ پوجتے آئے ہیں تو ہم آج کیسے بت پرستی سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد تو کیا ہے اسی بت پرستی میں ہی انہوں نے زندگی گزاری ہے، آج ہم آ کر کیا ہے ایک نئے دین کو ہم کیوں قبول کریں؟ یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 166 ہے، اس میں بھی اس طرح کا۔ چھٹی آیت میں فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے توحید کو پہنچایا تو آخر کار وہ کیا ہے لاجواب ہو گیا۔ لاجواب ہونے کے بعد کہا کہ فما بال القرون الاولی، کہا کہ فرعون نے پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے آبا و اجداد اپنے آپ کو رب مانتے ہوئے یہاں مصر پر حکومت کرتے ہوئے گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں تو انہی کا وارث ہوں، اگر میں کیا ہے باطل پر ہوں تو پھر میرے آبا و اجداد کا کیا ہوگا؟ یہ ان کی دلیل تھی فرعون کی۔ اب یہاں آتے ہیں ان آیات سے جو اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو مختصر کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا جو نکتہ ہے، ان تمام آیات جن کو ہم نے اوپر ذکر کیا اور دیگر بہت ساری آیات قرآن مجید کی، ان سے یہ مشترکہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ جو لوگ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں اور اس تقلید کو ہی اپنے دین کے لیے دلیل بناتے ہیں، در حقیقت ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی، جسے ہم علمی اس میں اصطلاح میں کہتے ہیں مصادرہ در مطلوب، یعنی اپنے کیا ہے اس کو مدعا کو ہی دلیل کے طور پر پیش کرنا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہے، آپ حق پر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جی ہمارے آبا و اجداد کیا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے آبا و اجداد کیوں عمل کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اسے کیا ہے اندھی تقلید کہا جاتا ہے، ایسی تقلید جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کیا ہے اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، تو عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے علم اور دلیل کی پیروی کرو، اندھی تقلید نہ کرو۔ لہذا یہ جو اندھی تقلید ہے جو کہ عقل کی میزان پر پوری نہیں اترتی، یہاں تک کہ وہ دلیل بن جائے، اسے قبول کیا جائے۔ دلیل وہ بنتی ہے جو عقل کے اصولوں پر اور عقل کی جو میزان ہے اس پر اتر جائے۔ اب دین مبین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اس لیے دین اسلام کی آئین ساز کتاب میں صرف ایک آیت میں نہیں بلکہ متعدد آیات میں بار بار تکرارن اس اصول کو بیان کیا کہ یہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہو اس پر دلیل قائم کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہے سچ پر ہو، تم لوگ سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ دلیل جو بھی لے کے آئے اسلام کہتا ہے کہ اس دلیل کو قبول کرے۔ اب دلیل کیا ہونا چاہیے؟ دلیل یا عقلی ہونی چاہیے، تمام مسلمات عقلیہ میں سے ہو، یا علمی ہونی چاہیے، منطق اور عقل کے مطابق ہو تو پھر وہ دلیل کیا ہے قابل قبول ہے۔ اگر منطق اور عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل سلیم کے مطابق نہیں ہے، قیاس آرائی اور آبا و اجداد کی تقلید پر مبنی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کا ایک واضح اور قرآن مجید کا ایک واضح اصول اور معیار ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب
یہ جو اندھی تقلید جو کہ شعور اور عقل کے مطابق نہیں ہے، اس کیا ہے نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندھی تقلید کے حوالے سے دو اصول کو یہاں کیا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دو ایسے اصول کو سمجھ سکتے ہیں جس کو ہم کیا ہے قبول نہیں کر سکتے ہیں ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلا اصل یہ ہے کہ انسان اپنے عقل و فہم کے ذریعے خود حقیقت کو سمجھ لے تو یہ عقلی معیار کے مطابق ہونے کے سبب اسے اندھی تقلید نہیں کہا جائے گا۔ یہ پہلا اصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اندھی تقلید وہ ہوگی جو عقل کے معیار کے مطابق نہ ہو، اس نے خود نہیں سمجھا ہے اور صرف سنی ہوئی باتوں کو کیا ہے عقیدہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے یا خود قبول کرتا ہے، لہذا بلکہ اسے مطابق تقلید کہنا بھی کیا ہے درست نہیں ہے۔ مطابق تقلید کہنا درست اس لیے نہیں ہے کہ بسا اوقات کچھ عقائد ایسے ہیں جو ہم کیا ہے تقلیداً اپنے آبا و اجداد سے یا علماء کرام سے یا ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام سے سنتے ہوئے آئے ہیں، تو کیا ہے وہ مطابق تقلید حق ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں وہ تو کیا ہے مطابق تقلید بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ اسے یہ جو عقل و فہم کے ذریعے خود حقیقت کو سمجھ لے تو یہ تقلید نہیں بلکہ حقیقت اور حق کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلا معیار ہے۔ دوسرا جو معیار اور دوسرا جو اصل ہے، ایسی دلیل پر اعتماد کرنا جو علم پر منتہی ہو نیز اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی کرتی ہو تو اسے بھی تقلید نہیں کہا جاتا۔ تقلید وہاں ہے جہاں کیا ہے علم نہ ہو، علم پر منتہا نہ ہو، یا کیا ہے اس کی رہنمائی نہیں کرتی ہو وہ دلیل، تو جا کے کیا ہے وہ تقلید بن جاتی ہے۔ جہاں پر کیا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر پوچھے یہ کیوں یہ کیا کا سوال نہیں کیا جاتا اور قبول کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں تقلید کہا جاتا ہے لغت میں۔ اب یہاں پر آتے ہیں کفار و مشرکین جو کہ عقیدہ رکھتے تھے ایک باطل عقیدہ، اس کی بنیاد کیا تھی اور یہ کس طرح یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلیمات کے مقابلے میں اپنے ادعا پیش کرتے تھے یا دلیل کے طور پر اپنا مدعا پیش کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کفار مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے عقائد اور فروعات کے مقابلے میں اپنے اجداد کی تقلید کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو یہ جواب میں یہ لوگ کہتے تھے کہ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءنا، ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ تیسری آیت میں اسی کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی کیا ہے پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم کیا ہے کسی اندیکھے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم انہی بتوں کی پوجا کریں گے جن کی ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے آئے ہیں۔ بس یہاں پر جو کفار ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے ما انزل اللہ کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ اپنے نظام معاشرت میں وہ اللہ کے دستور کے مقابلے میں اپنے آبا و اجداد کے دستور کو کافی سمجھتے ہیں، ما انزل اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ما انزل اللہ سے مراد کیا ہے دستور الہی ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم دیا ہے وہ مراد ہے، اس سسٹم اور اس نظام کے مقابلے میں وہ اپنے آبا و اجداد کے نظام کو کافی سمجھتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ عبادت میں وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی اندھی تقلید میں لکڑی اور پتھر کے تراشے ہوئے مجسموں کو جو خود انہی لوگوں نے تراشے ہوئے کسی اور نے نہیں، خود اپنے ہاتھ سے مجسمہ بناتے ہیں اور اسی مجسمے کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں تک روایات اور تاریخ میں ملتا ہے کہ کھجور سے کیا ہے کھجور کے ذریعے سے یہ لوگ کیا ہے بت بناتے تھے اور مجسمہ بنا کے سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو کیا ہے وہ لوگ کھاتے تھے، یعنی ایسا خدا بناتے تھے ہاتھ سے، جب بھوک لگتی تھی تو اسی خدا کو کیا ہے اپنا خوراک بھی بنا لیتے تھے، یعنی اتنے نامعقول قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔
اب یہ ہو گیا دوسرا نقطہ۔ تیسرا جو نقطہ ہے، اندھی تقلید کرنے والوں کے پاس جو دلائل اپنے باطل عقائد پر ہے وہ ان کی خواہشات اور جہالت پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ان کے لیے حق واضح نہ ہوا ہو یا کوئی اور وجہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہشات حق کو قبول کرنے کے لیے معنی بن جاتی ہیں، اور ساتھ میں ان کی جو جہالت ہے وہ معنی بن جاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کریں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں۔ مثلا ارشاد ہوا جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کے سامنے معجزات پیش کیے، بینات پیش کیے، تو پہلے اس نے ان معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ فرعون اور فرعونوں نے کہا کہ یہ تو صریحاً جادو ہے، ان لوگوں نے کیا ہے جادو سیکھ کر آیا ہے، بلکہ کہا کہ یہ جادوگروں کا سب سے بڑا ہے، انہی نے کیا ہے یہ جو مصر میں جو موجود جادوگر ہے ان کو بھی اسی نے جادو سکھایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح انہیں الزام لگایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ پورا قصہ آپ پڑھ لیں، وہ تو کیا ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ وہ لوگ اس کو کیا ہے سانپ اور اژدہا اور دیگر چیزیں انہیں نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ رسیاں ہوتی ہے، اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو فرعون اور فرعونیوں نے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ آخر میں اور کوئی دلیل ان کے پاس نہ رہی، جادو بھی باطل ہو گیا، دیگر دلائل بھی ان کے سامنے واضح ہو گئے ہیں، تو کیا ہے اور کچھ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، تو کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں تم دونوں کی بالادستی قائم ہو جائے۔ تمہارا ہدف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلائے، بلکہ فرعون اور فرعونیوں نے کہا کہ در حقیقت تم دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون ہمیں کیا ہے اس زمین مصر سے نکالنا چاہتے ہو اور ساتھ میں اپنی بالادستی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو۔ اور فرعون نے بھی لوگوں کو کیا ہے یہ کہا کہ یہ دونوں کیا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیا ہے ان کی مفادات کو یاد دلایا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اور یہ ظالم حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جب دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی تو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے کیا ہے یہ نقصان ہے، یہ عوام کے لیے فلان ہے، یہ ملک کے لیے نقصان ہے۔ اس طرح کے نعرے فرعونیوں نے فرعون نے بھی لگایا اور فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے بھی لگایا۔ یہاں پر انہوں نے یہی کہا۔ اب یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ مصری مذہب میں فرعون یعنی جو بادشاہ، فرعون یعنی کسی کا نام نہیں ہے، یہ اس وقت کا جو عہدہ تھا، جس طرح آج کے دور میں صدر، وزیر اعظم، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے جو عہدے ہیں، اس زمانے میں مصر میں جو حکمران ہوتے تھے ان کو فراعنہ کہتے تھے، فرعون اسی سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو فرعون جس کو بادشاہ تھا اس کو یہ لوگ کیا ہے مصر والے خدا مانتے تھے اور اپنا رب تسلیم کرتے تھے، لہذا انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتا تھا فرعون، یعنی مصر کے جو فراعنہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، ہم کیا ہے سب سے بلند ترین رب ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی اور رب نہیں ہے، یہ نعرہ بلند کرتا تھا۔ تو اس نعرے کے مقابلے میں الہی نمائندگان جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ نعرہ لے کر آئے ہیں کہ کیا ہے ہم تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب رب العالمین کی جو تعبیر ہے وہ فرعونیوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ وما رب العالمین، ہم نے تو آج تک کوئی رب العالمین نہیں سنا ہے، ہم تو کیا ہے فرعون کو رب العالی سنتے ہوئے آئے ہیں، یہ نعرہ سنتے ہوئے آج یہ جو اصطلاح ہے رب العالمین کی یہ آپ نے کہاں سے لے آئے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تشریح اس طرح کی کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ رب العالمین کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے
اور سب کا رب یعنی پروردگار، ان امور کو چلانے والا کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ یہ جو نا ایک الہی تصور ان کے سامنے پیش کیا کہ فرمایا آخر میں ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، ٹھیک ہے جی، اگر عقل و شعور رکھتے ہو تو دیکھو کہ اس کائنات کا مالک کون ہے۔ آیا اس فرعون کے ہاتھ میں ہے یہ سورج، چاند، یہ سمندر، یہ دریا، ہاں جی، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے فرعون جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا ہے، ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جب ان کے سامنے جب اس طرح عقلی دلائل کے ذریعے سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے حق کو واضح کیا تو ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی، صرف یہی ان کے پاس رہ گئی تھی کہ اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا ہمیں کیا آبا و اجداد کے دین سے ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے آئے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ دوسری جو دلیل ہے انہوں نے پیش کیا فرعون اور اس کے پیروکار، جب موسیٰ و ہارون کے منطقی عدل ان کے سامنے بے بس ہو گئے تو کہنے لگے، یعنی فرعون کہنے لگا کہ قال فما بال القرون، فرعون نے کہا کہ پھر گزشتہ نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے آبا و اجداد، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کیا ہے وہ باطل پر ہے، تو وہ لوگ بھی تو کیا رب اعلیٰ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ لوگ بھی مصر کے لوگوں کو اپنے آپ کو کیا ہے لوگوں کے سامنے رب بنا کر پیش کرتے تھے، میرے آبا و اجداد، پھر ان کا کیا ہوگا؟ اسے اپنی فکر سے زیادہ اپنے آبا و اجداد کی فکر لاحق ہو گئی کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دانائی اور حکمت اور موعظہ حسنہ کے تمام تر تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جواب میں فرمایا قال علمها عند ربی، تمہارے آبا و اجداد کے بارے میں کیا ہوگا اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب، ایک ایسی کتاب میں کہ لا یضل ربی ولا ینسا، اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں نہ میرا رب بھول سکتا ہے اور نہ کیا ہے اس سے کوئی چوک ہو سکتی ہے، نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ چوک ہو سکتی ہے، نہ وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ مٹ سکتی ہے، نہ اللہ اس کو بھول سکتا ہے، یعنی علم اللہ میں موجود ہے کہ تمہارا آبا و اجداد کے ساتھ کیا ہو، تمہیں آبا و اجداد کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اگر اچھے تھے تب بھی اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، اگر برے ہیں تب بھی اللہ کے پاس ہے، تم اپنی فکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ان کے سامنے یہ دلیل پیش کیا۔ اب چوتھا جو نکتہ ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھی تقلید کرنے والوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ ان کے آبا و اجداد نہ عقل مند تھے، یعنی عقل سے کام لیتے تھے، نہ کسی چیز کے بارے میں جانتے تھے، نہ علم سے کام لیتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہے علم سے کام لینا ہے، علمی بات کرتے ہیں، ایک معلومات کے طور پر پیش کرتے ہیں، علمی دلیل بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ عقل سے کام لیتے ہیں، ایک فطری اور بدہی بات ہوتی ہے اس کو کیا ہے دلیل کے طور پر پیش کرنے کی اصلاً ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہر شے کے وجود میں لانے کے لیے ایک کیا ہے وجود میں لانے والے کا ہونا ضروری ہے، یہ ایک عقلی بات ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، وجود میں نہیں آ سکتی، یہ ایک عقلی بات ہے، اب اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک شے علمی ہے تو اس علمی کے لیے علمی انداز میں ثابت کرنا ضروری ہے، مثلا قیاس وغیرہ جو منطقی قیاس ہے اس کے ذریعے سے ثابت کرنا، تو یہ لوگ کیا ہے نہ عقل سے کام لیتے تھے، عقل مند تھے، نہ ان کے پاس کیا ہے علم تھا، دونوں چیزوں سے یہ لوگ عاری تھے، بلکہ یہ لوگ کیا نہیں، یعنی جو کفار و مشرکین جو آبا و اجداد لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت حاصل کی تھی ان لوگوں نے، بلکہ یہ لوگ خود بھی کیا ہے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے آئے تھے، اس لیے ان کی جہالت اور گمراہی پر مبنی اعمال و عقائد کی تقلید کرنا قابل مذمت ہے اور نامعقول ہے، یعنی نہ صرف کیا ہے قابل مذمت ہے بلکہ نامعقول ہے کہ انسان کے لیے جسے اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، شعور عطا کیا ہے، ایک باشعور عقل مند انسان کے لیے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے
عقائد اپنانا اور اعمال انجام دینا یہ درست نہیں ہے، نامعقول ہے۔ پانچواں اور آخری جو نقطہ ہے، جن آبا و اجداد یا حکمرانوں کی یہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، قیامت کے دن ان سے وہ براءت کا اظہار کریں گے۔ یہ وہ یعنی خطرناک مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر جن کی یہ لوگ پیروی کرتے ہوئے آئے تھے، دنیا میں ان کو کیا ہے نجات دہندہ سمجھتے تھے، وہی نجات دہندہ، وہی جن کو رازق سمجھتے تھے، وہی جن کو خالق سمجھتے تھے، وہی جن کے بارے میں مدبر الامور تصور کرتے تھے، مختلف بتوں کو یا سورج کو یا چاند کو یا مثلا آگ کو یا مختلف جو اللہ کے مقابلے میں جو خدا انہوں نے بنا کر رکھے تھے، یا فرعون کو یا کیا ہے شداد کو یا دیگر جو جھوٹے خدا گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو یہ لوگ کیا ہے نجات دہندہ سمجھتے تھے، وہ لوگ قیامت کے دن ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ جن کی پیروی کرتے تھے، وہ لوگ جو پیروی کرنے والے ہیں ان سے براءت کا اظہار کریں گے۔ وتقطعت ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور وہ لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے، خود دیکھ لیں گے کہ ان کے اعمال کے بدلے میں یا وہ جو طبعی اثرات ہیں خود اعمال کے، وہ عذاب بن کر ان کے سامنے آئے گا۔ وہ جو گناہ کیا تھا وہی گناہ ان کے لیے عذاب بن کر ان کے سامنے آئے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور کیا ہے وہ جتنے اسباب جو دنیا میں ان کے درمیان قائم تھے، وہ سارے اسباب کیا ہو جائیں گے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائے گی، کوئی ربط نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہے ایک دوسرے پر نفرین بھی کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح یہ لوگ کیا ہے ایک دوسرے سے براءت کا اظہار کریں گے اور کس طرح ایک دوسرے پر لعن و طعن کریں گے۔ اب روایات میں اگر ہم دیکھیں حق و باطل کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، تو ائمہ معصومین علیہم السلام نے حق و باطل کا جو معیار ہے وہ بیان فرمایا کہ ایسے رہبروں کی پیروی کرنی چاہیے کہ جن کی اپنی نجات مشکوک نہ ہو، یعنی جو جن ہستیوں کی آپ پیروی کرتے ہیں یا جس شخص کی آپ پیروی کرتے ہیں وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خود نجات دہندہ ہو، اس کا نجات یقینی ہو، پھر جا کے کیا آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیروی کریں گے تو یقین حاصل نہیں ہوگا کہ ہم نجات حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہذا امیر المومنین سے منقول ہے کہ پہلے حق کو پہچانو، پھر صاحب حق کو پہچان سکو گے۔ حق کو نہیں پہچانیں گے تو صاحب حق تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ہم اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو حجت قرار دے دیا ہے جن کی نجات کیا ہے مشکوک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جنت کے سرداروں میں سے ہے، وہ جنت کو کیا ہے تقسیم کرنے والے، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والوں میں سے ہے۔ ایسی ہستیاں جو معصوم ہیں انہی کی کیا ہے ہم پیروی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال، کہا کہ جس نے دین کو لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے لیا ہو تو اسے لوگ کیا ہے ایسے لوگ حق سے روگردانی کریں گے، وہ حق سے کیا ہے حق پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے، بلکہ وہی لوگ اسے کیا ہے حق سے دور کر دیں گے۔ وہ جن کی افواہ پر، جن کی سنی ہوئی باتوں پر اس نے دین بنایا تھا، وہی لوگ کیا ہے اسے حق سے روگردان کریں گے۔ وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور جس نے دین کیا ہے کتاب خدا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہو تو زالت الجبال ولم یزل، وہاں پہاڑ تو کیا ہے اپنی جگہ سے ہٹ سکیں گے، لیکن یہ جو مومن ہے جس نے کتاب اور کیا ہے سنت سے دین اخذ کیا ہے وہ اپنے دین سے کبھی بھی نہیں ہٹے گا، یعنی اتنا ثابت قدم ہوگا کہ جبل کی طرح ثابت قدم رہے گا، بلکہ جبل ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے لیکن یہ مومن کیا ہے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں امام نے فرمایا ایاکم والتقلید، کہا کہ تم لوگ اندھی تقلید سے بچو،
فَإِنَّهُ مَنْ قَلَّدَ فِي دِينِهِ هَلَكَ، یقیناً جس نے دین میں کسی کی تقلید کی وہ ہلاکت میں ہے، یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ فرمایا کہ انہوں نے، یہ جو یہود اور نصارہ ہے، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو، یہاں کیا ہے، احبار جو ہے وہ ان کے ہے، یہود کے جو علماء ہیں ان کو احبار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور رہبان کیا ہے، وہ جو راہب عیسائیوں کے، نصارہ کے جو علماء ہیں، ان کو رب بنا لیا ہے لوگوں نے۔ یہاں رب سے مراد روایات میں آیا ہے کہ وہ ان کو رب العالمین یا جس طرح فرعونی مانتے تھے اس طرح نہیں مانتے تھے، بلکہ ان لوگوں، یہ جو علماء جو حلال کیا ہے حلال قرار دیتے اسی کو حلال خدا سمجھتے تھے، یہ جو علماء ہیں یہود و نصارہ کے جو حرام قرار دیتے اسی کو حرام خدا سمجھتے تھے، اس وجہ سے یہاں پر ان کو ارباب مانتے ہیں کہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اور جناب مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ کیا ہے جناب عیسیٰ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں نے کیا اللہ کا بیٹا بنایا اور نعوذ باللہ اسی کی عبادت کرنا شروع کیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا، یہ نصارہ اور یہ یہود، ان دونوں کو، اہل کتاب تھے، ان دونوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، اللہ کے جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اللہ کے جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو، ٹھیک ہے جی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے علماء جس کو حلال قرار دیتے تھے اس کو حلال سمجھتے تھے، علماء جس چیز کو حرام سمجھتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے، چاہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہو یا مقابلے میں نہ ہو، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ حلال کیوں ہے یہ حرام کیوں ہے، کیونکہ حلال اور حرام قرار دینا یہ بھی کیا ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی عالم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کیا ہے کسی چیز کو بغیر کسی دلیل کے حرام قرار دے دے اور بغیر کسی دلیل کے کسی شے کو حرام قرار دے دے، یہ حلال اور حرام قرار دینے کا حق اور اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا یہاں جو علماء یہود اور نصارہ اپنی طرف سے حلال اور حرام قرار دیتے تھے اور لوگ قبول کرتے تھے، اس قبول کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں نے کیا ہے رب مان لیا ہے، بس کیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے، اور یہ اس طرح کا عمل انجام دینا، یہ در حقیقت کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، انجانے میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، حالانکہ یہود بھی کیا ہے اللہ کو مانتے ہیں، وحدانیت کے دعویٰ دار ہے، اور نصارہ بھی کیا ہے اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کے شرک سے پاک و منزہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔